اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثار کے بارے میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا ایک مہمان آیا۔ حضور علیہ السلام کا مہمان بن کر جب وہ آیا نا تو کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے۔ جب تشریف لے گئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانے کے لیے سوائے پانی کے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے انہوں نے کہا کھانے کے لیے میرے محبوب اس کو لے کر نا مسجد نبی کے اندر آ گئے، اور بات کیا کی میرے محبوب نے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اس مہمان کی آج مہمان نوازی کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی کیا کرتا ہوں؟ فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہوگی جو میرے اس مہمان بھائی کی کیا کرے گا؟ مہمان نوازی کرے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ دیکھیں گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود اس نے کس طریقے سے مہمان نوازی کی۔ اپنے گھر کے اندر لے کے گئے اور اپنی گھر والی کو کہنے لگے کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ وہ مہمان ہے جس کے لیے میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے، اس کی مہمان نوازی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس کا مطلب یہ کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا تیرے لیے بڑا باعث برکت ہے، بڑا برکت ہے اور باعث رحمت ہے تیرے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مہمان جب تیرے گھر میں آتا ہے تیرے گھر میں کھاتا ہے تو اس کو کھلاتا ہے خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے اور حضور علیہ السلام کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ میں جب وہ آتا ہے تیرے گھر سے جاتا ہے تو جاتے ہوئے تیرے گھر سے بلائیں لے جاتا ہے، تکلیف کو لے جاتا ہے، اور جب آتا ہے تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن جب جاتا ہے تو تیرے گھر سے تکلیفوں کا صفایا کر کے جاتا ہے۔ اپنی گھر والی کہنے لگا کہ یہ وہ مہمان ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس کی مہمان نوازی کرے گا تو فلاح الجنہ، اس کے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ تو پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کا کھانا پڑا ہے؟ تو وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ، انہوں نے کہا بچوں کا کھانا ہے نا تو آج ایسا کرو کہ بچوں کو سلا دو بھوکا، اور کھانا جو بڑا ہے نا اس کے مہمان کے لیے تیار کر دو۔ کیا کیا ماں نے؟ وہ ماں بھی صحابیہ تھی، اس نے ماں نے کیا کیا؟ بچوں کو نا بند کر کے نا دیے بند کر کے اب بچوں کو سلانا شروع کر دیا، بچوں کو سلا رہی ہے، بچے سو گئے۔ اب وہ کھانا تیار کیا جو کھانا مختصر ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا مہمان کے سامنے، مہمان دسترخوان لگا، اس نے اپنی بیوی کو نا پہلے بتا دیا تھا رازداری سے کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے نا تو تم نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو گل کر دینا ہے، اس کو بجھا دینا ہے۔ اس کا ٹھیک ہے۔ کھانا پکا، دسترخوان لگا، چونکہ مہمان نے اکیلے تو نہیں کھانا تھا، مہمان نے کہنا تھا میزبان ساتھ کھائے، میزبان کے علاوہ مہمان نے کھانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا مہمان کی یہ بات بھی مان لیں گے کہ تیرے ساتھ کھاتے ہیں، تو کیا کرنا کہ جب کھانا اسٹارٹ ہو، شروع ہو تو چراغ کو بجھا دینا۔ میں کیا کروں گا کہ مجھے مہمان کہے گا کھانا کھاؤ، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، لقمے نہیں لوں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، لقمے ایسے بھی لگے گا کوئی چیز اٹھا رہا ہوں، اٹھاتا بھی رہوں گا گویا کہ اس کے سامنے، منہ بھی ہلاتا رہوں گا، اس سے باتیں بھی کرتا رہوں گا، اور اسے لگے گا میرا میزبان میرے ساتھ کھا رہا ہے، کمال ہوگی۔ تو بیوی نے ایسا کیا، دسترخوان لگا، کھانا سامنے آیا، میزبان بیٹھا، مہمان بیٹھا۔ اب بیوی نے اس کے مطابق جو خامد نے کہا تھا چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو گل کر دیا۔ اب مہمان کھا رہا ہے، میزبان ساتھ منہ ہلا رہا ہے، مہمان کھا رہا ہے، میزبان ساتھ منہ ہلا رہا ہے، اور مہمان سمجھنا میزبان کھا رہا ہے۔ تو بہرحال کھانا سارا مہمان کھا گیا، میزبان گھر والا بندہ بھوکا، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، مہمان کا پیٹ بھر گیا تھا۔ اور کمال کی بات آگئی ہے، صبح ہو گئی، نماز پڑھی، میرے آقا کے پاس گئے، میرے آقا نے آگے بلایا، اور میرے آقا نے فرمایا آپ دیکھیں کھانا کس نے کھلایا؟ اس صحابی نے کھلایا۔ بنانے والی کون تھی؟ اس کی بیوی تھی۔ سونے والے کون تھے؟ اس کے بچے تھے۔ کھانا اس نے کھلایا، اور جس طریقے سے کھلایا نا میرے آقا سارا جان چکے تھے۔ میرے آقا نے پاس بلایا، میرے آقا نے بلا کر فرمایا ایسے ابھی تجھے پتہ ہے کیا ہوا رات کو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟
فرمایا کہ رات کو جس طرح تو نے مہمان کی خدمت کی ہے نا، اللہ بھی اس طرح مسکرا پڑا ہے تیری خدمت کے اوپر، مسکرا پڑا ہے، ہنس پڑا ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور ہنس کا مطلب یہ ہے، میرا آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، خود بھوکا سویا ہے، تیری بیوی بھوکی سوئی ہے، یہ رب کو اتنا پسند آیا، رب نے واقع تیرے لیے جنت عطا کر دی ہے، رب نے تو یہ جنت عطا کر دی ہے، اللہ کی اتنا پسند آیا تیرا، یہ ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصًا، ان کو خود بھی محتاجی ہوتی ہے لیکن خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں پہنتے، دوسروں کو پہنا دیتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے، بندہ خود محتاج، آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کسی کو نہ دیں، اور یہ حقیقت ہے، بھائی کو بھی نہ دیں، کسی کو نہ دیں، اور یاد رکھ جب تو کسی کو نہیں دیکھا وہ رب تجھے عطا کر رہا ہے، وہ رب نے پھر لے بھی لینا ہے، وہی رب ہے جو تجھے عطا، اور رب کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے،